اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، سورہ یاسین کی فضیلت، جو بھی مسلمان بھائی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں بیٹھے بیٹھے یا گھر میں آ کے سورہ یاسین پڑھیں تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس سورت کے خواص اس قدر ہیں کہ قلم کو یارا نہیں، کیونکہ یہ قلب قرآن ہے۔ چنانچہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر شے کا دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو شخص اس کو کسی حاجت کے لیے ایک بار پڑھے تو اس کی حاجت روا ہو، اور اگر بانجھ عورت کو کسی چینی کے برتن میں لکھ کر اور عرق گلاب سے دھو کر پلاتے رہیں تو وہ بار بار ہو، اور اولاد نارینہ جنے، اور محتاج پڑھے تو غنی ہو جائے، اور اگر کسی مسحور پر پڑھے تو سحر دور ہو جائے، آسیب والے شخص پر پڑھ کر دم کریں تو آسیب بھاگ جائے، اگر کوئی شخص رات کو بنیت خلوص پڑھے تو وہ جنتی ہے، اور دین و دنیا کی تمام مشکلیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں، اور ہر مہم اور ہر مطلب کے لیے اس کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ اور اگر کسی شخص کی جان اٹک جائے تو اس سورت شریف کو 3 بار پڑھ کر دم کریں، فوراً روح اس کی نکل جائے، اور اگر بیمار پر پڑھ کر پھونکیں تو وہ صحت یاب ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، سورہ یاسین پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں، فضیلت ہے، تو آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم سورہ یاسین انشاءاللہ و تعالی تمام زندگی، پوری زندگی اس کی تلاوت کریں گے۔ کوشش کریں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کے یا گھر آ کے پڑھ لیں، صبح سو کر اٹھنے کے بعد پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سارا دن اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اس کے لیے روزگار آسان ہو جائے گا۔ تو میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی بھائی اس کو غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، اگر وہ پڑھ نہیں سکتا تو وہ سنیں، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ آگے چل کے اس کا ترجمہ بھی سمجھیں، اور اس کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے اس کو بھی سمجھیں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس قرآن مجید کو تمام ان لوگوں تک پہنچاؤ جن کے
باپ دادا نے ان کو نہ سنا نہ دیکھا، تو یہ مسلمانوں کا فرض ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق دی ہے، تو مسلمانوں کا کام ہے قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کا پیغام تمام مسلمانوں تک اور انسانوں تک پہنچائیں۔ تو میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں، تو میرے بھائیوں اس کو غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلا الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا عليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا عليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وعليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم عليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الليل وآية لهم الأرض الميتات أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنها يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد عليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا؟ سو وہ علانیہ اعتراض کرنے لگا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے بھائیو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ. میرے بھائیو، میں نے سورہ یاسین پڑھی، تلاوت کی. اس میں زیر زبر پیش تلفظ میں مجھ سے جو بھی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں یا اللہ اس کی میں معافی چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. آئندہ مجھے قرآن پڑھنے کی تلفظ زیر زبر پیش کو تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے. اور میرے جو بھائی قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے وہ اس کو سن سکتے ہیں، آواز کے ساتھ سن سکتے ہیں. ڈیلی گھر میں آواز کے ساتھ تلاوت قرآن لگا دیں، سورہ یاسین کی تلاوت لگا دیں اور اتنی آواز سے سنیں کہ جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس کمرے پورے میں اس کی آواز سنائی دے، یا جس لاؤنج میں بیٹھے ہیں اس لاؤنج میں پوری آواز سنائی دے، یا پورے گھر میں سنائی دے. لیکن کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا. اگر کوئی سو رہا ہے، کوئی بیمار ہے اڑوس پڑوس میں، یا کسی قسم کا بھی گھر میں کوئی مصروف ہے، کوئی تعلیم ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، تو اس کی اتنی آواز کر کے سنیں یا پڑھیں تو جو آپ کے کان سنیں. کیونکہ قرآن کی جب تلاوت ہوتی ہے تو فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، فرشتے قرآن کو سنتے ہیں. وہ لکھ نہیں سکتے
لیکن سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں عربی کو۔ تو میرے بھائیوں، آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم روز قرآن مجید کی سورہ یاسین کو پڑھیں گے۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو سنیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے، ان کو سنائیں گے جو سننا پسند کریں گے۔ تو تمام مسلمانوں تک اس میسیج کو پہنچاؤ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، تندرستی دے۔ آج کا دن اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، سب کے رزق میں اضافہ کرے۔ میرے بھائیوں، کوشش کرو، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، گلا سے، غیبت سے بچو، چوری سے بچو۔ اگر چوری کر رہے ہو تو چوری چھوڑ دو، اگر حرام کھا رہے ہو تو حرام چھوڑ دو، اگر گلا غیبت کر رہے ہو تو گلا غیبت چھوڑ دو۔ تو میرے بھائی کوشش کرو، حلال کی طرف آ جاؤ، گالی گلوچ سے بچو، یا رزق حلال کماؤ اور آخرت کی فکر کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔